اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیٹ وے ٹو فزکس چینل کے اوپر ایک کافی لمبے سپین کے بعد ہم دوبارہ آپ سے رابطے میں ہیں، مخاطب ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس بہت سارے مسائل ایسے تھے جس کی وجہ سے یہ ویڈیوز میں تعطل آ گیا۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ ایک ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا تھا کہ 9th اور 10th کا جو کورس ہے اس کے مین انگریڈینٹس کو یا اس کا جو سیلیبس ہے، اس کا جو مین سٹیم ہے، اس کو کمپلیٹ کر دیا جائے۔ تو وہ جیسے ہی ہم نے کمپلیٹ کیا تو اس کے بعد نیچرل سی بات ہے کہ سائیکولوجیکلی ہم خود بھی تھوڑا سا یہ سوچ رہے تھے کہ اب تھوڑا سا پاز لینا چاہیے۔ اس کے بعد کچھ جو ہے تو اسکولوں کے کھلنے اور بند ہونے کے جو مراحل تھے وہ بھی ایسے تھے کہ کچھ چیزیں درمیان میں مسائل پیدا کرتی رہیں اور اس وجہ سے تھوڑا سا بریک آیا۔ تو اور ابھی ماشاءاللہ ماہ رمضان بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ ہے، تو اس کی جو برکتیں ہیں اور جو فیوز ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو اس کی برکات کی وجہ سے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، خاص طور پر جو کرونا دنیا میں ایک مسئلے کا جو ہے تو ایک پوری افریت بن کے آئی ہوئی ہے سامنے، تو اس سے نجات ملے انسانیت کو، اور جو دکھی انسانیت ہے ان کو سکون کا کچھ سانس ملے۔ زیادہ تر پاکستانی بورڈز نے 9th اور 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے امتحانوں کے لیے شیڈول جاری کر دیا ہے، اور امکان یہی ہے کہ یہ تمام امتحانات شاید کچھ دیر سے ہوں لیکن ہوں ضرور۔ تو اس وجہ سے میں محسوس کر رہا تھا، میں نے اکثر طالب علموں کو دیکھا تو وہ شاید اس قسم کی کچھ سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ امتحان نہ ہو اور کوئی اور فارمولہ لگا کے ان کو پاس کیا جائے۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے، اور جب ہم بچوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو میں نے انہیں نصیحت بھی یہی کی کہ آپ اس قسم کی کسی بھی سوچ کا شکار نہ ہوں کہ آپ کو جو ہے تو بغیر امتحان کے پروموٹ کیا جائے گا۔ تو میں اسٹوڈنٹس کو کہوں گا اگر گورنمنٹ اس قسم کی کوئی پالیسی ذہن میں رکھے بھی تو بچوں کی اپنے فیوچر کے لیے ضروری ہے کہ ان کو چیزوں کی سمجھ بوجھ ہو، یعنی شارٹ کٹ کے پیچھے مت بھاگیں۔ شارٹ کٹ کبھی بھی آپ کو ایک کامیابی کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ کے لیے کچھ فائدہ مند ہو جائے آپ ظاہراً، لیکن اس کے ان دا لانگ رن جو افیکٹ ہیں وہ نیچرلی آپ کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ 9th 10th بہت ابتدائی لیول ہے، اور جب آپ اس سے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جائیں گے تو ذہنی طور پہ آپ کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد جب آپ میڈیکل اور انجینئرنگ کے طالب علم بنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنی آپ نے یہاں پہ بنیادیں کمزور چھوڑ دی ہیں تو وہاں پہ آپ کو عمارت اٹھانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو میں اسٹوڈنٹس کو بیسٹ آف لک کہوں گا، اور میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ اس وجہ سے جو ہے تو اپنے جو آپ کا اسٹڈی ہے وہ افیکٹ نہیں ہونی چاہیے کہ امتحان ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ نے چیزوں میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے، اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو سیلف موٹیویٹڈ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں گا کہ امتحان کا ڈنڈا جو ہے تو وہ آپ کو موٹیویشن کا باعث بنے۔ تو اور یہ موٹیویشن انشاءاللہ ہماری جو جنریشن ہے وہ بہت انٹلیکچوئل ہے، بہت کمپیٹنٹ ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں تو کرٹیکل قسم کے کویسچنس کرتے ہیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا میں یہ چونکہ پہلی بڑے وقفے کے بعد ایک ویڈیو ہے تو تھوڑے سے گفتگو آپ کے ساتھ شاید ذرا طویل ہو گئی ہے۔ ہمارا ابھی جو یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم نومیریکلس کو دیکھیں گے۔ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ایک بچہ جو بڑا اچھا تھیوریٹیکل کویسچن اٹیمپٹ کر رہا ہوتا ہے جس میں کہ نمبر اتنے سالڈ نہیں ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی اس میں غلطی ہو سکتی ہے، نمبر کٹ سکتے ہیں، اور نومیریکل جہاں پہ بالکل سالڈ مارکس ہوتے ہیں، یو گیٹ 100% مارکس، یعنی اگر 5 مارکس کا یا 4 مارکس کا نومیریکل ہے یو گیٹ 4 آؤٹ آف 4، یو کین گیٹ 4 آؤٹ آف 4، اس میں وہ بیچارہ کنفیوژن کا، یہ خوف کا شکار ہوتا ہے۔ دیکھیے نومیریکلس کی اپنی ایک ٹیکنیک ہے جو انشاءاللہ ویڈیو میں آپ جیسے جیسے میں پرفارم کرتا جاؤں گا، کویسچن نومیریکلس کرتا جاؤں گا تو آپ کے سامنے آتی جائیں گی۔ وہ ٹیکنیکس بھی ابھی پہلے سے بتا دوں گا تو نیچرلی پھر درمیان میں آپ کا اس کو وہ شاید آپ کو یاد نہ رہے، اور جب ضرورت ہو تو تب وہ آپ کے سامنے نہ ہو۔ دوسری چیز اسٹوڈنٹس کی، اس میں آپ جتنا کوئکلی کمنٹ کریں گے ہمیں اتنا جلدی رسپانس دینے میں آسانی ہوگی۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ویڈیو کو دیکھیے گا، کیونکہ میں نومیریکلز شاید شروع کے 1-2 نومیریکل تو پورے کروں، اس کے بعد ایک
جگہ پر جا کے نومیریکل کی جو کیلکولیشنز ہیں یا ویلیوز پٹ کرنا ہے وہ میں آپ کے لیے چھوڑ دوں گا. تو اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ جی آپ سے نہیں ہو پا رہے ہیں تو یو شوڈ امیجیٹلی رسپونڈ. آپ ہمیں جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں یا فیس بک پہ یا جس طرح بھی آپ کو کمنٹس کے لیے آسانی ہو آپ کمنٹس کریں, اور آپ اپنے پرابلمس جو ہیں تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو میں کوئکلی کوشش یہ کروں گا کہ نیچرلی دوسرے دن تو نہیں ہے ہوگا پاسبل, لیکن اگر 2-3 دن کے بعد ہو تو چند ایک پرابلمس ہمارے پاس اکٹھے ہو جائیں, تو جو آپ کی پرابلمس ہوں گے ان کے اوپر ہم اسپیشلی ویڈیو کے دیکھیے آپ کہاں پہ پھنس گئے ہیں. آپ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ واٹس ایپ کے اوپر ایک پکچر جو ہے آپ جہاں پہ پرابلم جہاں تک لا سکیں وہاں پہ روک دیں, اور اس کے بعد آپ وہ جو ہے پکچر پوسٹ کر کے بتا دیں کہ اس سے آگے آپ کو پرابلم ہے, تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی ہم اپنا جو یہ ایکسلریٹڈ سیلیبس ہے جو ہے اس کے مطابق ہم چلائیں گے. تو میرے پاس ایکسلریٹڈ سیلیبس بھی سامنے پڑا ہوگا, بکس بھی سامنے پڑی ہیں, کیلکولیٹر بھی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ میں چیزوں کو پرفارم کرتا جاؤں گا اور جو ہے تو آپ لوگوں کے لیے. سب سے پہلے 9th کا جو کائنامیٹکس ہے اس میں جو ضروری کویسچنز ہیں یا جن کے بارے میں آپ کے سیلیبس میں انکلوڈڈ ہیں, تو ان کویسچنز کو میں کرنے کی آپ کے سامنے وہ کرتا ہوں, ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, کرتا ہوں, اور پھر نیچرلی سارے کویسچنز ہم نہیں کریں گے. جو کویسچن یہاں پہ اسٹوڈنٹس میں آپ کو ایک بات اور بھی کہوں گا کہ ایک اچھا طریقہ یہ ہے, ایک اسٹوڈنٹس میں کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے جو ہم ایک میکانزم یوز کرتے ہیں کہ آپ پاسٹ پیپرز میں جو نومیریکلز آئے ہوئے ہیں 5 سال کے, اب بڑے ایزیلی اویلیبل ہیں, 5 سال کے جو پرچے ہیں وہ آپ اپنے سامنے رکھ لیں. تو لیٹ سپوز آپ کائنامیٹکس میں, تو کائنامیٹکس میں اس سے ریلیٹڈ 5 سال کے جتنے بھی نومیریکلز ہیں وہ اپنے سامنے رکھ لیں, ان کو آپ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں. تو جب آپ اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کو حوصلہ ہو رہا ہوگا کہ ہاں اگر یہ امتحان میں یہی کویسچن آ جاتا ہے تو آئی بی ویری کمفرٹیبل, یس اگر میں اس کو کر سکتا ہوں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ 5 سال کے پیپرز کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ چھٹا جو آپ کا آنے والا سال ہے اس کے پیپر کو آپ اٹیمپٹ نہ کر سکیں. تو 5 سال کے پیپر میں آپ کے جو بھی ریزلٹس بنتے ہیں, آپ کی جو چھٹے سال کی جو ایوریج یا جو ریزلٹ ہوگا وہ 15 to 20% سے زیادہ ڈیویٹ نہیں کر سکتا. تھوڑا سا اوپر یا تھوڑا سا نیچے جا سکتا ہے, لیکن آپ کو وہ ایک آئیڈیا آپ کا مل جائے گا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. پہلی ویڈیو تھوڑی سی یہ گفتگو میں, نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ بہت زیادہ اورینٹڈ, بسم اللہ کے ساتھ ہی ہم ٹاپک کے اوپر جمپ کریں گے. وی بگین ود 9th کلاس. 9th کلاس کی بک میرے پاس ہے, اور ایک تو اسٹوڈنٹس آپ کے پاس دس از ویری امپورٹنٹ ٹول, نیور فارگیٹ ٹو ہیو کیلکولیٹر. کیلکولیٹر کے بغیر ویڈیو یہ جو ہے کیلکولیشنز کرنے کی کوشش بالکل مت کریں. یہ کوئی کمال نہیں ہے, کوئی آپ اس سے کوئی سپرمین نہیں بنتے کہ آپ کہیں کہ جی میں بغیر کیلکولیٹر کے کر رہا ہوں. جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ اسکل دی ہوئی ہے, گفٹڈ ہیں, ان کی اپنی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. سو ڈونٹ ٹرائی ٹو کاپی اینی ون. ایوری چائلڈ از یونیک, ایوری چائلڈ از بریلینٹ. اپنی جو آپ کی اسکل ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو پالش کریں. I'll be starting with question number 2. This is 9th physics, page 59. Question number 2. اب کویسچن کا میں اسٹیٹمنٹ پڑھوں گا اور اسٹیٹمنٹ سے ہی ہم ڈیٹا اٹھاتے جائیں گے. یاد رکھیے گا کہ فزکس میں جب بھی آپ پرابلمس کریں گے تو آپ کو ان سیکشنز میں کرنا چاہیے. ڈیٹا, اور ڈیٹا انکلوڈ گیون اینڈ ریکوائرڈ. آپ کو گیون کیا ہے اور ایک یا دو چیزیں جو ریکوائرڈ ہیں وہ آپ کو مینشن کرنی پڑیں گی. اس کے بعد آپ فارمولا مینشن کریں گے, سیکنڈ فیز میں فارمولا, اور اس میں اگر کوئی آلٹریشن کی ضرورت پڑے, یہ آلٹریشن سے میری کیا مراد ہے, یہ نیومیریکل کے دوران آپ کو نظر آئے گا, اس کے کانٹ چھانٹ کر کے ان نون کو ایک طرف اور نون کو دوسری طرف شفٹ کرنا. اس کے بعد پوٹنگ دا ویلیوز, آپ نے اس کے اندر ویلیوز پٹ کرنا ہے, اس کو آپ کیلکولیشنز بھی کہہ سکتے ہیں. اور آخر میں یاد رکھیے گا کہ آنسر کو ہمیشہ آنسر میں دو باتیں, ایک تو یہ کہ آپ اس کو بلاک میں کریں, اور دوسری بات یہ اس کے ساتھ جو اس کی نومیریکل ویلیو ہے یعنی جو نمبر ہے, اور پلس یونٹ. یونٹ فزکس میں مینشن کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم کے اندر روح ہوتی ہے. اگر آپ یونٹ کچھ اگنور کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ پورا اس کا روح ہی کو چھوڑ رہے ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو ٹپس رکھ دی ہیں, یعنی یہ 1 2
3 اور یہ 4. یہ 4 اسٹیپس میں آپ نے اس کویشچن کو کرنا ہے. اب میں پہلا کویشچن کر رہا ہوں, آپ دیکھیے کہ میں کیسے ان اسٹیپس کو فالو کرتا ہوں. A golf ball that is initially traveling at 25 meters per second. Initially traveling, that shows initial velocity VI is equal to 25 meters per second. Hits a sand trap and slows down with an acceleration of minus 20 meters per second square. اب یہاں پہ تو اس نے بات بڑی آسان کر دی. کبھی کبھی وہ ایکسلریشن کا لفظ یوز نہیں کرتا اور صرف بات کرتا ہے کہ سلوز ڈاؤن ایٹ. سو نیچرلی ایکسلریشن از اکول ٹو مائنس 20 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. یاد رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر جگہ پہ مائنس دے دیا جائے. جب وہ سلو ڈاؤن کا لفظ یوز کر رہا ہے تو دیٹ شوز کہ آپ نے خود ہی مائنس کو لگانا ہے. ٹھیک ہے, نیگیٹو ایکسلریشن از آلویز مائنس. فائنڈ اٹس ڈسپلیسمنٹ, یعنی ہم نے ایس فائنڈ کرنا ہے کہ وہ جو ریت میں ہو گیا ہے کتنی دیر کے بعد, آفٹر 2.0 سیکنڈ, یعنی ٹائم ہمارے پاس 2.0 سمپلی 2 بھی لکھ سکتے ہیں سیکنڈ. اب آپ دیکھیے یہ گیون ہے, گیون ہے, گیون ہے اور ریکوائرڈ ہے. تو دیکھیے یہاں پہ میرا ڈیٹا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب چونکہ یہ پہلا نومیریکل ہے اسی لیے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ ہمارے پاس 3 ایکویشنز آف موشن ہیں. پہلی وی ایف از اکول ٹو وی آئی پلس اے ٹی. دوسری ہمارے پاس ہے ایس از اکول ٹو وی آئی ٹی پلس ہاف اے ٹی اسکوائر. اور تھرڈ از 2AS. یہ پہلا نومیریکل ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس لیے میں یہ بہت سلولی کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. 2AS از اکول ٹو وی ایف اسکوائر مائنس وی آئی اسکوائر. اب کیپنگ ان ویو ہمارے پاس یہ جو ڈیٹا ہے اس کو آپ اپنی نظر میں رکھتے ہوئے آپ سوچیں کہ ہمیں ان میں سے کون سی کویشن کو سلیکٹ کرنا چاہیے. اب آئی اسٹارٹ وتھ ویل لیٹ سپوز کہ میں ایزیوم کرتا ہوں جی میں فرسٹ ایکویشن کو یوز کر سکتا ہوں. اب فرسٹ ایکویشن کا ایشو یہ ہے کہ اس میں تو ایس ہے ہی نہیں. آپ دیکھیے ہمیں ریکوائرڈ ایس ہے اور ایس تو اس کے اندر ہے ہی نہیں, مینشن ہی نہیں ہے. تو نیچرل سی بات ہے کہ مجھے اس کا تو آئیڈیا ڈراپ کرنا پڑے گا. اوکے جی, وی نو دیٹ چونکہ سیکنڈ یوز کرنی ہے میں تھرڈ پہ جاؤں گا. لیٹس ایزیوم کہ میں یہ ایزیوم کرنا چاہتا ہوں کہ چلو اس میں تو ایس ہے, میں اس کو یوز کر لیتا ہوں. یاد رکھیے گا آپ نے جو بھی ایکویشن یوز کرنی ہے اس کے اندر صرف ایک ان نون ہونا چاہیے. اگر آپ نے 2 ان نون لے لیے تو آپ اس کو پھر یوز نہیں کر سکیں گے. اب اگر آپ تھرڈ کو دیکھیں تو فارچونیٹلی ایس تو اس کے اندر ہے, یعنی مجھے ایس ریکوائرڈ ہے, اس کے اندر ایس موجود ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ مجھے فائنل ویلاسٹی بھی چاہیے اور آپ دیکھیے ڈیٹا میں مجھے فائنل ویلاسٹی کہیں بھی نہیں دی ہوئی. تو نیچرلی مجھے اس کو بھی ڈراپ کرنا پڑتا ہے. تو اب 3 ہی ہیں, 2 آپشنز بیچ میں نکل گئی تو تھرڈ آپشن رہ گئی. سو اب میں نے اس کے لیے فارمولا یوز کرنا ہے ایس از اکول ٹو وی آئی ٹی پلس ہاف اے ٹی اسکوائر. چونکہ ایس آلریڈی ان نون آلریڈی ایک سائڈ پہ ہے تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کہ میں اس کو ادھر کروں اس کو ادھر کروں. اب ایزیوم کرتے ہیں کہ اگر وی آئی ان نون ہوتا, ابھی اگرچہ کہ اس ایکویشن میں ہے نہیں, اگر یہ ان نون ہوتا تو پھر ہمیں کوئی ایڈجسٹمنٹ ایسی کرنی پڑتی کہ وی آئی کو ایک سائڈ کے اوپر لے کے آئیں. سو ہم اسٹریٹ اوے چونکہ ہماری مرضی یا ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہی ہے یہ ایکویشن تو ہم ڈائریکٹ ویلیوز پٹ کر دیتے. دیکھیے ایس کو میں نے اپنی جگہ لکھ دیا, وی آئی 25. بہتر ہے کہ آپ پیرنتھیسز یوز کر لیں, اس میں غلطی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. 2 پلس 1/2 اپنی جگہ پہ. یہاں پہ تھوڑی سی آپ نے احتیاط کرنی ہے. اے ہمارے پاس ہے -20 تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا -20. ٹی 2 ہے, میں نے واپس اسی طرح لکھ دیا اور یہ اسکوائر. دیکھیے اسٹوڈنٹ, ایک تو جب بھی کسی کے اوپر ایکسپوننٹ ہو, کوئی پاور ہو, تو اس کو سالو کیے بغیر اس کو کٹنگ, اب اپیرنٹلی تو یہ لگتا ہے کہ 2 اور 2 کو کاٹ دیں, لیکن اگر آپ نے کاٹ دیا تو یہ تو اسکوائر ہے, اس کا مطلب ہے یہ, تو آپ نے تھوڑی سی یہاں پہ احتیاط کرنی ہے. 25 into 2 یوز ڈیفینیٹلی یوز کیلکولیٹر بٹ سمپل. سو 50. تھوڑا سا اس میں یہ ٹرکی کویسچن میں جو مائنس ہوتا ہے وہ اسی چیز کے لیے ہوتا ہے. یہ مائنس انٹو پلس مائنس,
1/2 अपनी जगह पे, 20 अपनी जगह पे, और 2 का स्क्वायर इज 4. अब आप 2 1s are 2, 2 10s are 20. So 50 minus 10 into 4 40. अब 50 में से 40 माइनस 10, ये हमारे पास कैलकुलेशन तो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, लेकिन यहाँ पे आप इसके नीचे 10 मीटर और ब्लॉक करके लिखें. देखिए थोड़ी सी आसानी आप अपने एग्जामिनर के लिए प्रोड्यूस करें. आप उसको आप यहाँ भी एम लिख सकते हैं, लेकिन देखिए आपके बिल्कुल कैलकुलेशन के बीच में आ जाएगा. तो नेचुरली आपको इसमें थोड़ा सा इशू ये आएगा कि आपका एग्जामिनर जब ये इसको चेक कर रहा होगा तो उसको ये समझ नहीं आएगी कि इसने क्वेश्चन आंसर दे दिया है, या वो ढूंढना उसको पड़ेगा. अगर आप उसको ब्लॉक कर देते हैं तो आपके एग्जामिनर को थोड़ा सा क्विकली, यानी अब आपने इसको सेक्शंस में किया, डाटा किया, फार्मूला लिखा, कैलकुलेशंस की, आंसर दे दी, मे बी कि वो शायद आपकी ये और ये 2 वैल्यूज़ में इंटरेस्टेड हो, तो वो क्विकली इन पे जंप कर जाएगा. सो दिस इज़ द वे. गाइड इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काम है, लेकिन आपसे जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि कोरोना और दूसरे जो चंद एक चीज़ें थी, उन्होंने हमारे सारी जो प्लानिंग थी उसको बहुत बुरी तरह शैटर किया. कुछ इसके अंदर वीकनेसेस भी थी, कुछ प्रॉब्लम्स भी थे, कुछ बीमारियां, तो वो सारी चीज़ें ऐसी मिलके, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जितना जल्द से जल्द, लेकिन नेचुरली चूँकि कोई टाइम फ्रेम देना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट इसके ऊपर जंप कर रहा हूँ, कि बजाय इसके कि मैं आपको कहूँ कि ये आप गाइड में ही चेक कर लीजिए. तो फ़िलहाल हम यहाँ पे कर रहे हैं, कोशिश यही होगी कि अगर अवेलेबल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. सो दिस इज़ ऑल आवर कंप्लीट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं उठाता हूँ, और बजाय इसके कि बोर्ड साफ़ करने में मेरी कोशिश होगी कि 2 से 3 मिनट में इसको अगले प्रॉब्लम को थोड़ा सा आपके लिए आसान करने की कोशिश करूँ. क्वेश्चन नंबर 3. अब यहाँ पे आप देखिए कि अ बुलेट एक्सेलरेट द लेंथ ऑफ अ बैरल ऑफ अ गन 0.75 मीटर. अब यहाँ पे इशू ये है कि आपको ये जो है ये ज़हन में रखना है कि यहाँ पे S इज इक्वल टू 750 मीटर. जब एक्सेलरेट होती है तो याद रखिएगा कि ये रेस्ट में थी, सो 0 मीटर पर सेकेंड एंड अ मैग्नीट्यूड. अब यहां पे उसने ये नहीं लिखा कि एक्सेलरेट कहां पे है, अगर ठीक है स्टार्ट से दे दिया, बट 5.35. अब a इज इक्वल टू 5.35 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसने दिया. अब यहां से आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्सेलरेशन दे रहा है. with what speed does the bullet exit the. अब VF आपसे पूछ रहा है और ये अननोन है. वापस वहां पे देखिए तो अब हमारे पास S है, VI है, A है और VF है. सो 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर. ये हमारा आइडियल फार्मूला बनता है. इसके नीचे की कैलकुलेशंस, इसमें वैल्यूज आप खुद पुट करें, कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ना हो तो आप हमारे पास आइएगा. थैंक यू वेरी मच.